کیا ہوا جب ایک مسلمان بانجھ عورت ہندو پنڈت کے پاس اولاد لینے گئی تو یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جانی ہے، جلدی سے دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اس پنڈت کے گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرا دل بہت زیادہ ڈاماڈول ہو رہا تھا۔ میں اپنے دوست کے بولنے پر یہاں آ گئی تھی، لیکن میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میرے شوہر کو ابھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں نے یہ قدم بہت بڑا اٹھایا تھا، مجھے اولاد کی بہت ضرورت تھی کیونکہ لوگوں کے طعنے سن سن کر میری بس ہو چکی تھی۔ مجھے بھی اولاد کی خواہش تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی، اور اس مایوسی نے مجھ سے اتنا بڑا کام کروا لیا تھا کہ میں مسلمان ہو کر ایک ہندو پنڈت کے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے پہلے بھی بہت سی عورتیں یہاں پر آ چکی تھیں، لیکن ان کا کام بہت جلدی ہو گیا تھا، اس لیے وہ چلی گئی تھی۔ لیکن مجھے یہاں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن وہ پنڈت مجھے اپنے حجرے میں بلا ہی نہیں رہا تھا۔ میں اب تھک کر کھڑی ہو گئی اور ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں بار بار موبائل کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں میرے شوہر کا کوئی فون وغیرہ نہ آ جائے، کیونکہ میرے گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں پر آئی ہوئی ہوں۔ میرے انتظار کا وقت طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں بہت برے طریقے سے کانپ رہے تھے۔ وہ تو سچ شکر کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی میرا نمبر بھی آ گیا اور اس پنڈت نے مجھے اپنے حجرے میں بلا لیا۔ میں خوف سے لرزتی ہوئی اس پنڈت کے حجرے میں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس حجرے میں قدم رکھا تو ایک پل کے لیے میرا دل سہم سا گیا، کیونکہ وہاں پر ان کے بھگوان کی جگہ جگہ تصویر اور مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا یہاں رکنے کی، لیکن میں مجبور تھی۔ میں خاموشی سے جا کر ایک طرف کو بیٹھ گئی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر جب اس پنڈت کی جانب دیکھا تو میں سہم سی گئی، کیونکہ وہ پنڈت دیکھنے میں بہت عجیب حلیے کا مالک تھا۔ اس کے بال بہت بڑے بڑے تھے، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس نے گلے میں بہت سی مالا پہنی ہوئی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں اب یہاں پر آ چکی تھی۔ اس پنڈت نے میری جانب دیکھا اور اپنی گمبھیر آواز میں کہنے لگا، تم ایک مسلمان عورت ہو کر ایک ہندو پنڈت کے پاس آئی ہو، کیا تمہارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اس کے بعد سن کر میرا دل خوف کے مارے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی آواز میں ایسی غراہٹ تھی کہ مجھے اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سر جھکا کر خود کو مضبوط کیا اور ان سے کہنے لگی کہ میں مانتی ہوں کہ میں اپنا ضمیر بیچ کر آپ کے پاس آ گئی ہوں، کیونکہ مجھے اولاد کی بہت ضرورت ہے۔ ہر عورت کی طرح مجھے بھی اپنی اولاد چاہیے، لیکن میری شادی کو تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں، میری یہاں اولاد نہیں ہوئی ہے۔ میری ساس اور شوہر مجھے طلاق دینے کی باتیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں یہاں آنے پر مجبور ہوں۔ خدا را میری مدد کر دیں تاکہ میرے یہاں اولاد ہو جائے۔ اس پنڈت نے میری بات سنی اور اچانک ہی جو اس نے بات کہی وہ میرے اوسان خطا کر گئی۔ وہ کہنے لگا، تمہارا شوہر مرد ہی نہیں ہے نا، کہیں نہ مرد تو نہیں جس وجہ سے تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو؟ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح چبھی اور میں نے فوراً ہی سر نفی میں ہلایا اور کہا کہ ہم دونوں نے اپنا چیک اپ ڈاکٹر سے کروا لیا ہے، اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہم دونوں کے اندر ہی کوئی خرابی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ کب آپ لوگوں کے یہاں اولاد ہو جائے۔ یہ بات سن کر وہ پنڈت مانی خیز انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، نہیں، مجھے تو کوئی اور ہی بات دیکھنے میں محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا شوہر نامرد ہے، اس وجہ سے ہی تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر بہت سی عورتیں آتی ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ ان کے یہاں اولاد خدا کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا تجربہ تمہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارا شوہر نامرد ہے، اسی وجہ سے تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں یکدم اضطرابی کیفیت کا شکار ہو گئی اور ان سے کہنے لگی، پنڈت صاحب، مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ میرا شوہر مرد بن جائے اور ہم لوگوں کے یہاں اولاد ہو جائے؟ کیونکہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا اور مجھے ہی طلاق دے کر گھر کر دیا جائے گا۔ میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس وقت اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود کو اندھے کنویں میں پھینک رہی ہوں، لیکن میں مجبور تھی، اس وجہ سے میں اس آدمی سے بات کر رہی تھی جس کو دیکھ کر ہی مجھے خوف آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا،
میرے تھوڑے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے خوف سے اس کی جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاس آ کر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ میرے ہاتھ ڈر کے مارے کانپ سے رہے تھے۔ وہ کہنے لگا دیکھو ڈرو مت، میں تو تمہاری مدد ہی کر رہا ہوں۔ اگر تمہارا شوہر نامرد ہے تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جس سے تمہارا شوہر مرد بن جائے گا اور تمہارے یہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اچانک تبدیل ہو گیا اور وہ اتنے میٹھے انداز میں مجھ سے بات کرنے لگا کہ میں فوراً ہی وہاں سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ اس پنڈت کی نیت مجھ پر خراب ہے۔ میں جیسے ہی کھڑی ہوئی اس پنڈت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ دیکھ کر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس پنڈت کے منہ پر گھماتا ہوا ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کروں، لیکن اس چیز کے لیے بھی مجھے ہمت درکار تھی جو مجھ میں اس وقت نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹھ جاؤ، میری بات تحمل سے سن لو، تم زیادہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا۔ یہ بات سننے کے باوجود بھی میں وہاں بیٹھنے کی ہمت نہیں جتا پا رہی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والا ہے۔ میں نے پورے حجرے میں نظر گھما لی تھی، لیکن وہاں پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اس گھر کے اندر صرف وہ پنڈت اور میں ہی موجود تھے۔ اگر وہ چاہتا تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے میں چاہتی تھی کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ مجھے کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے اللہ سے ہی رجوع کر کے اولاد مانگ لیتی ہوں، لیکن اس کا اتنے آرام سے کہنا مجھے تھوڑا سا ڈھارس دلا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا۔ یہ سن کر میں تھوڑا سا قابو میں آ گئی اور خاموشی سے اس کے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی، لیکن جب اس نے اچانک ہی اپنی شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہیں میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ میری شادی میری پسند کے مطابق ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ شادی کرنے میں اتنی جلد بازی نہیں کرو، ہم لوگ تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کر لیں گے، لیکن میں اپنی محبت کے ہاتھوں بالکل مجبور ہو چکی تھی۔ میں کسی بھی طور پر حامد کا ساتھ اپنے ساتھ چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنے بنا ماں باپ کی پرواہ کیے اس سے شادی کر لی، اور یہی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ وہاں شادی ہو جانے کے بعد میری زندگی بدتر سے بدترین ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میری ساس اور نند بالکل بھی اچھی خاتون نہیں تھی۔ وہ لوگ مجھے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھاگی ہوئی لڑکی کا خطاب دیتی تھیں، جبکہ میرے ماں باپ نے اپنی رضامندی کے ساتھ مجھے رخصت کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے بہت برے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی وجہ سے خاموش رہتی تھی۔ ویسے تو میں ان لوگوں کو جواب دے سکتی تھی، لیکن میں کسی بھی طور پر اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ اپنی رفتار کے مطابق گزرتا چلا گیا تھا، لیکن میری یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، لیکن میں اپنی اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ اپنی بے قدری پہ مجھے رونا آتا تھا۔ میں اپنی ساس اور دیورانیوں اور نندوں کا دل جیتنے کے لیے بہت کچھ کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں مجھے بھاگی ہوئی لڑکی کے القابات سے نوازا جاتا تھا، اور اس کے بعد مجھے بانجھ عورت کے طعنے ملنے لگے۔ یہ سب چیزیں مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ ایک روز میں اس وجہ سے اداس اپنے گھر میں پھر رہی تھی کہ اچانک ہی دروازہ بجا، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری بہت پرانی ایک دوست کھڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی میرے گلے لگ گئی۔ میں اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی تھی، لیکن اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میری ساس کا سختی سے حکم تھا کہ میرے گھر والوں کی طرف سے میرے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن میری دوست آ چکی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں خاموشی سے خوشی خوشی اسے اپنے کمرے کے اندر لے گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے دور سے بہت غصے سے دیکھا تھا، لیکن میں جانتی تھی وہ اس وقت کچھ نہیں کرے گی۔ میری دوست کے جانے کے بعد یہ تماشا ہوگا، وہ میں سہ لوں گی۔ ہر روز کا ہی ان کا تھا، تو آج اپنی دوست کی خوشی کی خاطر تھوڑا اور صحیح۔ یہ سوچ کر میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس سے گفتگو کرنے لگی۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی اور میرا حال احوال پوچھ رہی تھی، اور اچانک ہی اس نے مجھ سے میری اولاد کے بارے میں دریافت کر لیا۔ یہ بات سنتے ہی میری آنکھوں سے مینا برسنا شروع ہو گیا، جب میں نے اس کو اپنی زندگی کے تمام تر حالات سے آگاہ کیا کہ میں کیسے کیسے اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں۔ تو میری باتیں سن کر خود بھی بہت دکھی ہو گئی، کہنے لگی کہ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں، اور بھارت میں بہت سے ایسے پنڈت موجود ہیں
جو بانجھ عورتوں کا اتنا بہترین طریقے سے علاج کرتے ہیں کہ ان کے یہاں دوسرے مہینے ہی اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ بات سن کر میں نے فوراً ہی ان کی نفی کی اور کہنے لگی کہ بھلے ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں لیکن میں کسی بھی ہندو پنڈت کے پاس نہیں جاؤں گی۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور میرا ایسا کام ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر میری دوست کہنے لگی، ارے بدھو، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تم سے کوئی غلط کام نہیں کروائیں گے، وہ صرف تمہارے اوپر علاج کریں گے اور اس کے بعد تمہارے یہاں اولاد ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن جب وہ مزید کہنے لگی تو میں تھوڑا اطمینان میں آ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے شاید اس کی بات ٹھیک ہو اور مجھے یہ قدم اٹھا لینا چاہیے۔ وہ میری باتیں اور میرے حالات سننے کے بعد وہاں زیادہ دیر نہیں رکی تھی، کیونکہ اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ساس کس طریقے کی عورت ہے۔ وہ جلدی وہاں سے چلی گئی تھی اور اگلے روز میں اس کے بتائے ہوئے پنڈت کے پاس پہنچ گئی تھی۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور اس پنڈت کا حلیہ مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ لیکن اب میں یہاں آ چکی تھی، لیکن میرا ضمیر مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور خاص کر کے اس پنڈت کا رویہ مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کے بٹھایا تو میں خوف سے لرزتی ہوئی وہاں بیٹھ گئی اور اس نے اچانک ہی اپنی شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں کچھ اور ہی مطلب سمجھ رہی تھی، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اچانک اس نے اپنی جیب کے اندر سے ایک پرچی نکالی اور میری ہتھیلی پہ رکھ دی۔ وہ کہنے لگا، اگر تمہیں اولاد چاہیے اور اپنا بانجھ پن ختم کرنا چاہتی ہو تو تم اس کاغذ کو روزانہ رات کے 10 بجے کے بعد جلایا کرنا، لیکن اس کو کھول کر دیکھنے کی غلطی بھی کوشش بھی نہ کرنا۔ اگر تم نے اس کو کھول کر دیکھا تو جو عمل میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں وہ سب خراب ہو جائے گا، اور جو تم چاہتی ہو کہ تمہارے یہاں اولاد جیسی نعمت آ جائے تو اس سے تم ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤ گی۔ یہ تمہاری زندگی کا بہت بڑا رسک ہوگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم ماں بن جاؤ تو اس رسک کو ایک دفعہ لے لو۔ میں نے اس کی بات سنی اور فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایک پرچی کو ہی تو جلانا تھا۔ میں نے اس کی بات پر سر ہاں میں ہلایا اور کہنے لگی کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کو کھول کر نہیں دیکھوں گی اور روز رات کے 10 بجے کے بعد اس کو جلایا کروں گی۔ میں اس پرچی کو تھام کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی اور پنڈت مجھ سے کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے وہاں بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس وجہ سے میں فوراً ہی وہاں سے نکل گئی تھی اور میرے راستے بھر میں یہی سوچتے ہوئے میں آ رہی تھی کہ وہ کیسا انسان تھا کہ اس نے بنا میری اجازت کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کیسی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ میرے دل میں یکدم خیال آیا، کیوں نہ میں اس پرچی کو کھول کر دیکھوں۔ لیکن اس کی بات جیسے ہی میرے دماغ میں آئی کہ اس نے کہا تھا اگر میں نے اس پرچی کو کھول کر دیکھا تو میں اولاد جیسی نعمت سے محروم رہ جاؤں گی، اور میں ایسی غلطی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا۔ میں نے زیادہ دھیان ان کی طرف دینا ضروری نہیں سمجھا۔ رات کو آتے ہی میرے شوہر نے میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا شروع کر دیا کہ تم بنا میری اجازت کے کہاں گئی تھی۔ لیکن میں نے ان کو بھی کچھ نہیں بتایا اور خاموش رہی۔ سب لوگ ہی میری اس خاموشی سے ٹھٹک رہے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو میں کسی کو بتا نہیں رہی ہوں۔ میری ساس تو باقاعدہ مجھ پر الزام تراشی کرنا شروع کر چکی تھی کہ کل اس کی دوست آئی تھی، یقیناً اس کو کسی کے بارے میں بتا کر گئی ہے اور یہ اسی سے ملنے گئی تھی۔ میں نے ایک لفظ نہیں کہا اور خاموش رہی۔ رات ہوتے ہی میں نے اپنا وہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں خاموشی سے سب سے نگاہ بچا کر کچن میں گئی اور اس پرچی کو آگ لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن میں جیسے ہی اس پرچی پر آگ لگائی تو وہ پرچی جلتی ہی نہیں تھی، اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے چولہا جلایا اور اس پرچی کو اٹھا کر اس چولہے کے اوپر رکھ دیا۔ آگ بہت تیزی سے چولہے میں بھڑک رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پرچی نہیں جلی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس پرچی میں ایسا کیا ہے کہ یہ پرچی جلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے کہ کہیں یہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ تو نہیں کہ مجھے روکنا چاہتا ہوں کہ اس پنڈت کے پاس میں نہ جاؤں اور اس کے بتائے ہوئے عمل کو نہ اپناؤں۔ لیکن میں اولاد کے لیے اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ میں نے اس کو انگاروں پہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود بھی وہ پرچی جلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں کچن میں ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور اس پرچی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ میں اس میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس پرچی کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا ہے جس کو میں جلا رہی ہوں تو وہ جل ہی نہیں رہی ہے۔
یہی سوچتے ہوئے میں نے اس پرچی کو کھولنا شروع کیا۔ میں نے ابھی اس پرچی کو آدھا ہی کھولا تھا کہ اچانک ہی میرے شوہر کی آواز آ گئی، وہ مجھے پکار رہے تھے۔ میں نے اس پرچی کو اپنے پاس چھپا لیا اور خاموشی سے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھ سے چائے وغیرہ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور خاموشی سے ان کے لیے چائے بنا کر دے دی۔ میں دوبارہ کچن میں جا کر کھول کر اس پرچی کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جل نہیں رہی ہے، لیکن میرے شوہر نے مجھے باہر جانے سے منع کر دیا، تو مجبوراً مجھے خاموشی سے اپنے شوہر کے پاس لیٹنا پڑا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو معمول کا ہی دن تھا، لیکن آج میری طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ نہ جانے مجھے اپنی حالت بہت نڈھال ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا اور کام کرنے میں جت گئی۔ دوپہر تک مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی جو میرے حصے کا تھا، اور میں جب سارے کام کر کے فارغ ہو گئی تو میں سب سے نگاہ بچا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اس پرچی کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ پرچی کو میں نے کھولنا شروع کیا، اور جیسے جیسے اس پرچی کو میں کھولتی گئی میرے ہوش اڑنا شروع ہو گئے۔ میں پھٹی ہوئی نگاہوں سے اس پرچی پہ لکھے ہوئے الفاظوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ زمین میں دھستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گھر کی چھت میرے سر پہ گر گئی ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کیونکہ اس پرچی پر قرآن پاک کی مقدس آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ ہندو پنڈت مجھ سے میرے مذہب کی پاک کتاب کی آیتیں جلوانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ میں اپنی مقدس کتاب کی آیتیں جلانے والی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جلی ہی نہیں۔ مجھے اللہ کے کرشمے پر بے ساختہ بہت پیار آیا۔ میں نے اٹھ کر باتھ روم گئی، وضو کر کے مصلے پر بیٹھ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے لگی کہ میں کتنا بڑا گناہ کرنے والی تھی۔ اگر آج میں اس کو کھول کر نہیں دیکھتی تو یقیناً میں آج پھر دوبارہ اس کو جلانے کی کوشش کرتی۔ مجھے اپنے آپ پر بہت ملامت ہو رہی تھی۔ میں بار بار اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی مانگے جا رہی تھی۔ میں زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے اپنی اولاد کی دعا مانگ رہی تھی، اور نہ جانے کب میں روتے روتے سجدے میں ہی سر رکھ کر سو گئی۔ مجھے علم ہی نہ ہوا شام کے وقت جب میرے شوہر گھر واپس آیا اور مجھے ایسی ہی سجدے کی حالت میں دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑا، لیکن میں ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے جھنڈوڑنے کے اٹھانے لگا، لیکن مجھ میں اتنی سختی نہیں تھی کہ میں آنکھیں کھول کر اپنے شوہر کو دیکھ پاتی۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر پانی چھڑکا، اس کے باوجود بھی میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں جا کر جو بات مجھے معلوم ہوئی وہ میرے لیے حیران کن تھی۔ خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میرے 2 جڑواں اولاد ہونے والی ہے، اور یہ بات سن کر میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ میری ساس بھی میری بلائیں لے لے کر تھک رہی تھی۔ میری زندگی میں اچانک ہی یہ سب بدلاؤ مجھے حیران کر گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ میرے شوہر بھی کھلے دل سے میری تعریف کر رہے تھے، مجھ سے اظہار محبت کر رہے تھے۔ خوشی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے اپنی اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ وہ مجھے اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ یہ سب گھر سوچتے ہوئے چیزیں میں کب گھر آ گئی مجھے علم ہی نہ ہوا۔ میرا شوہر مجھے آرام کی تاکید کر رہے تھے کہ تمہیں اب آرام کرنا ہے، لیکن میں سب چیزوں کو پس پش ڈال کر مصلے پر بیٹھ گئی اور سر سجدے میں رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اپنے کیے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر معافی مانگی کہ میں ان کا در چھوڑ کر ایک ہندو پنڈت کے پاس گئی تھی، اور جب میں نے سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگی تھی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی خوشی سے نواز دیا تھا۔ تشکر سے میری آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد میرا شوہر مجھے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی کہ تمہیں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم اتنا روئے جا رہی ہو اور مصلے کو چھوڑ ہی نہیں رہی ہو۔ میرا ایک دل کیا کہ میں ان کو ساری رودات سنا دوں، لیکن میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں کسی کو بھی اس بارے میں بتاؤں۔ میں خاموش رہی اور اللہ سے ہر روز ہی اپنے فعل کی معافی مانگتی رہی۔ کچھ مہینوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت ہی چاند سے بیٹے سے نوازا۔ اس کا نام میں نے ابراہیم رکھا تھا اور اس کو ایک اعلیٰ انسان بنانے کی ٹھان لی تھی۔ میں نے دوبارہ کبھی بھی اس پنڈت کی طرف رخ نہیں کیا تھا، اور جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں لوگوں کو بھی یہ تاکید کرتی تھی کہ کسی بھی پنڈت یا پیر فقیر کے آسروں میں نہیں رہنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، وہ ضرور ہمیں اولاد جیسی خوشی سے نوازے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا، مجھے آپ کی رائے کا اظہار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، خدائے پامان۔